اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی، اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی، اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں، جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے، جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی، کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید میلاد کی تقریب ہے، میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں۔ اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا، اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے۔ پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے، اور مغربی بنگال کے اسمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب اور کامران ہو کر جائیں۔ تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ SIR اور آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں ہم تمام کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقے سے ہم کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تمام لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر سب سے اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ SIR کا ہے۔ آپ دیکھ رہے مغربی بنگال میں حکومت ہے وہاں پر TMC کی، اور ابھی بھی 50 سے 55 لاکھ لوگوں کے نام ان کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس الیکشن میں۔ اب یہ تماشے وہاں پر ہو رہے ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں۔ 5 لاکھ جو OBC سرٹیفکیٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسری طرف مرکزی حکومت کے تحت جو قومی بیکورڈ کلاس کمیشن ہے، انہوں نے بھی مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ 30 یا 32 مسلمانوں کی جو برادریاں ہیں جن کو سینٹرل OBC لسٹ میں شامل کیا گیا، ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمان سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہے اس کو اس کا حق نہ ملے۔ تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مل کر اس پر کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس کی قلت ہے یہ بڑھنے والی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشل لوگوں کے لیے گیس کا سلنڈر ملنا ایک ایسا دکھ رہا ہے کہ کمرشل لوگوں کو سلنڈر ملنا تو ایک خزانہ ملنے کے برابر ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے کو لگتا ہے کہ 2029 تک دنیا کے پورے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے، کوئی نہیں بچا اب تک۔ جہاں دیکھو آپ چلے گئے
اب یہ 11 سال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو، مانے اگر کبھی قلت ہوئی تو وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو کروڈ آئل کا جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے ایک وشاکھاپٹنم، منگلورو اور پڈور میں ہے، وہاں پہ صرف 9 سے 10 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے، اور ایل پی جی اور ایل این جی کے لیے کوئی نہیں ہے میکینزم، کوئی میکینزم نہیں ہے، یعنی ایل پی جی اور ایل این جی کا کوئی وہاں پر میکینزم نہیں ہے۔ آئی ای اے بولتا ہے کہ کم سے کم 90 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہونا چاہیے۔ اگر آپ او ایم سی کمپنیز کو ملا لیے تو کچھ 70 یا 75 دن ہوتے ہیں، تو 11 سال سے انہوں کیا کر رہے نہیں معلوم۔ خود پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ فیز 2 جو ہے ایس پی آر کا چاندی کھول اور پڈور میں 2021 میں منظور ہوا تھا، اور یہ پورے کے پورے کام شروع نہیں ہوئے۔ اب آپ جان کر حیرت کریں گے کہ بھارت کا جو انرجی ڈیمانڈ ہے 22 ملین بیرل آئل ہر دن 2024 میں ہم استعمال کرتے تھے، کتنا؟ 22 ملین بیرل آئل۔ اب وہ بڑھ کے وہ 2050 میں بڑھ کر 43.6 ملین ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے اگر اتنا ڈیمانڈ ہوگا اور ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے رکھنے کے لیے، نہ ہم نئی جگہ بنا رہے ہیں، تو کہاں پر کیسے اس ڈیمانڈ کو ہم پورا کر سکیں گے؟ اور یہ بی جے پی کی موڈی کی حکومت 11 سال 12 سال سے ہے۔ آپ کہاں سے گیس خرید رہے؟ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت، یہ سب سے زیادہ ایل پی جی امپورٹ یہاں سے ہوتا، اور کہاں سے آتا؟ اسٹریٹ آف ہورموز سے آتا۔ اب اسٹریٹ آف ہورموز پہ ایران بول دیا کہ جو ہمارے ساتھ ہے ان کو ان کی کشتی، نہیں تو دوسرے جاؤ۔ آپ دوسرے ممالک سے کیوں نہیں کرے بھائی؟ آپ ساری دنیا جانتی کہ اس اسٹریٹ آف ہورموز میں کبھی بھی وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ تو وشو گرو بننا چاہ رہے، آپ بول رہے میں وہی دیکھ لیا، میں وہ دیکھ لیا۔ 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں نریندر مودی نے کہا کہ میں تو عجیب، میں نے انہیں وہی بول دیا کہ میں ایسا پیدا ہوا تھا، ویسا نہیں پیدا۔ ارے بھائی آپ کچھ بھی ہوئیں گے۔ 11 سال سے معلوم کہ یہ اسٹریٹ آف ہورموز ایک بڑا خطرناک علاقہ ہے، مگر آپ اب جب پریشانی بڑھ گئی، اب جب گیس کی کمرشل سلنڈر بند ہو رہے ہیں، تو انہوں اب کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے سے ہم لائیں گے۔ مصیبت آئے تو آپ جائیں گے۔ 11 سال سے کیوں نہیں ڈائیورسیفائی کیا آپ؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ آسٹریلیا، الجیریا، کینیڈا، ناروے ہم کو دیں گے؟ اب ہم کرائسس میں ہیں۔ پھر یہ بولتے کہ اجولا، ہم نے اجولا گیس کا اسکیم ہے، 10 کروڑ لوگوں کو ہم دیتے، اس میں کئی لوگ ریفل بھی نہیں کرا رہے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اوپر سے اسرائیل جو ہے ایران کے ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ 18 مارچ کو بم ڈالا، اور ایران پلٹا کے قطر کے راس لفان پہ مار دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑوسیوں کی 2 بولی ہے، ایک بولی ہے، ایک گھر کیا کرتا اس بولی سے پانی لیتا، اسی بولی سے بولتا میرا ہے، دوسرا گھر کیا بولتا ہے میری بولی میں سے پانی لیتا ہوں، مگر کنیکٹڈ ہے بولی، سمجھے مثال کے طور پہ۔ انہوں کیا کرے، وہ جہنم کا کتا نیتنیاہو آ کر ایران کے جو ساؤتھ پراس گیس فیلڈ پہ بم مار دیا۔ انہوں کیا کرے ایران، اچھا میرا نقصان ہوتا میں تیرا کرتا ہوں، قطر پہ مار دیا۔ ہمارا کیا حال ہو گیا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہوا، انہیں جا کے مار دیا نیتنیاہو، ہمارے وزیر اعظم جا کے گلے لپٹ رہے اس کو۔ ہم کدھر ٹھہریں گے ہم؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ جو قطر پہ جو حملہ ہوا، قطر کے راس لفان پر، اس کے حملے میں 17% ان کا ایل این جی ایکسپورٹ ختم ہو گیا،
14 प्रोडक्शन यूनिट थे, 2 बर्बाद हो गए, और अब रिपेयर भी कराएंगे तो उसको नहीं मालूम, हो सकता 6 महीने से 1 साल लगेंगे। और हम लोग 90% अपना LPG, 47% LNG क़तर से मंगाते हैं। कितना? 90% LPG और 47% LNG क़तर से मंगाते हैं। अब रास लफान पे हमला हुआ तो कम से कम 20% हम तो वैसे 60% इम्पोर्ट करते LNG गैस, अब इसमें 20% का नुकसान हो जाएगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।